1,000-year-old Neanderthal skull made up of more than 100 fragments of bone has been painstakingly put back together. تو اگر آپ سائنس میں چلا جائے، بایولوجی میں چلے جائیں، وہ کہیں گے یہ نیانڈرتھالز ہیں، وہ اس کو نیانڈرتھال کہتے ہیں، وہ انسان نما مخلوق ہے، ابھی وہ ایکسٹنکٹ ہو چکا ہے. لاکھوں سالوں تک کرۂ ارض پر ڈائناسورز کی بادشاہت رہی. اب چاہے وہ خشک زمین ہو یا سمندر، ہر جگہ انہی کا بسیرا تھا. لیکن خدائے متعال نے ایک نئے نظام کو متعارف کروانا تھا، یعنی پرامن انسانیت کے نظام کا. ایک ایسٹرائیڈ کو زمین کی طرف بھیجا گیا جس نے ایسی تباہی کی کہ ڈائناسور سمیت تمام تر پرانی مخلوق کو ختم کر دیا، جس کی ریسرچ آج بھی سائنٹسٹ کر رہے ہیں. Most mounts or skeletons of dinosaurs that you see on display are casts of the real bones in either fiberglass or some other light material. اور یہاں گرم زمین ایک بار پھر ٹھنڈی ہوئی، ماحول خوشگوار ہوا اور ان جوائنٹس کے کروڑوں سال گزرنے کے بعد آغاز ہوتا ہے غاروں میں رہنے والے انسانوں اور ان کے کزن نیانڈرتھلز کا. تقریباً 4 لاکھ سال قبل ان مشکل حالات میں صدیوں تک ایک انسان نما مخلوق آئس ایج کی سختیوں سے لڑتی رہی، اور یہی نیانڈرتھلز ہیں. 5.5 فٹ لمبے مرد نیانڈرتھلز ایک مضبوط جسم کے مالک تھے جو تقریباً 220 کلو وزن اٹھانے کی صلاحیت رکھتے تھے، اور ان کی عورتیں 5 فٹ 1 انچ کے قد کی مالک تھیں، اور یہ آج کے مرد سے زیادہ طاقتور تھی. نیاندرتھل کی آنکھیں سبز، بھویں بھاری اور ناک بڑی اور چوڑی تھی جو سردیوں کے لیے کرامت تھی، اور ان کے دماغ آج کے انسان سے اوسطاً بڑے تھے، جس کا استعمال کر کے انہوں نے نوکیلے اوزار بنائے جس سے وہ شکار کرتے تھے. اور وہاں آئس ایج کے سب سے قیمتی شکار وولی میمتھ نیاندرتھل کے نشانے پر رہتے تھے. ایک وولی میمتھ کا شکار کرنے کا مطلب پورے قبیلوں کے لیے مہینوں کا گوشت، ہڈیوں سے اوزار اور کھال سے خیمے اور لباس کی فراوانی. یہ ایک پلاننگ کے ساتھ وولی میمتھ کا انتظار کرتے تھے اور پھر اچانک اس پر حملہ کرتے تھے، اور یہ شکار کر کے کم و بیش ایک شیر کی خوراک کی طرح گوشت کھاتے تھے. کھالوں سے بنا ہوا لباس پہنے نیاندرتھل روزانہ 12 گھنٹے کا شکار کرتے تھے. وہ آگ کو کنٹرول کرنا بھی جانتے تھے جو خوراک اور سردیوں کے لیے کرامت تھی. یہ لوگ یورپ، مڈل ایسٹ اور سینٹرل ایشیا کی غاروں میں آباد تھے اور غاروں کے باہر آگ جلا کر رکھتے تھے تاکہ کوئی خطرناک جاندار ان کی غاروں میں داخل نہ ہو سکے. نیانڈرتھلز کا ایک سوشل سسٹم تھا جہاں وہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے اور اپنے علاج کے لیے جڑی بوٹیوں کا بھی استعمال کرتے تھے. یہ مردوں کو قبروں میں بھی دفناتے تھے اور دفنانے کے بعد پھول بھی ڈالتے تھے. ریسرچرز کا ماننا ہے یہ ان کا بلیف سسٹم تھا، یعنی اسپریچویلٹی بلیف. اس سے مراد وہ کسی نہ کسی مذہب پر یقین رکھتے تھے. They had culture, they had social systems, they had intelligence. 45,000 سال قبل موجودہ انسان افریقہ سے ہجرت کرتے ہوئے یورپ میں جا پہنچے اور ان کی ملاقات ہوئی نیانڈرتھل سے. آغاز میں تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہے، لیکن بعد میں یہ آپس میں مل کر رہنے لگے. بلکہ ہومو سیپینس کے مردوں نے نیانڈرتھل کی عورتوں سے شادی بھی کی، جس کا ثبوت یہ ہے کہ یورپ، ایشیا اور امریکہ میں رہنے والے ہر فرد کے ڈی این اے کا 1 سے 4% تک حصہ نیانڈرتھل کے جینز کا ہے. اور اگر اسلام کی روح سے دیکھا جائے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نیانڈرتھل کے جینز موجودہ انسان میں آ جائیں؟ تو روایات میں ملتا ہے کہ انسانوں نے دوسری مخلوق سے بھی شادی کی ہے. وہ تو شیعہ حدیث میں بھی ہے نا کہ آدم علیہ شیعہ حدیث میں بھی ہے کہ دوسرے مخلوقات میں اس کے ساتھ بنی آدم کی شادی ہوئی ہے. تو اگر آپ سائنس میں چلا جائے، بایولوجی میں چلے جائیں، وہ کہیں گے یہ نیانڈرتھالز ہیں، وہ اس کو نیانڈرتھال کہتے ہیں، وہ انسان نما مخلوق ہے.
ابھی وہ ایکسٹینک ہو چکے ہیں. میں آپ سے عرض کروں یہ سیکولر پوائنٹ آف ویو سے مذہب میں بھی یہی ہے. انسانوں کی شادی ہوئی ہے, انسانوں کے آپس میں میرج ہوئی ہے دوسرے مخلوقات کے ساتھ. تو یہ سائنس بھی اس کی تائید کرتی ہے نا. اب آپ کہتے ہیں وہ مجھے دکھا دو. تو مذہب یہ نہیں کہتا کہ وہ موجود ہے. مذہب یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایسے مخلوقات ہیں جو اب ہم ان کو نہیں جانتے کہ وہ کون ہے. ٹھیک ہے نا. مذہب میں اس کی تفصیل نہیں آئی. اب سوال یہ اٹھتے ہیں کہ کیا انسان سے پہلے زمین پر دوسری مخلوق تھی یا نہیں, اور کیا موجودہ انسان کی اسلام کی روح سے ایوولوشن ہوئی ہے یا نہیں. اگر ہوئی ہے تو یہ بات قرآن کے متصادم کیسے ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب ہم اپنی اگلی ویڈیو میں دیں گے. واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک پر. اب نیانڈرتھل کی نسل کی ایکسٹنکشن کیسے ہوئی؟ تو ریسرچر اس پر یہ وجوہات پیش کرتے ہیں. 39,000 سال پہلے اٹلی میں ایک خوفناک آتش فشاں پھٹا جسے کیمپ فلیگری کہتے ہیں. یہ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ اس نے پورے یورپ کو راکھ کے بادلوں سے ڈھک دیا, جس کی وجہ سے وولکینک ونٹر شروع ہو گیا. پودے مر گئے اور جانور ختم ہو گئے. نیانڈرتھل کی زیادہ تر آبادی یورپ میں ہی آباد تھی جو بکھری ہوئی تھی. یہ اس کو برداشت نہ کر سکی اور ختم ہو گئی. Together. I think the Neanderthals were to some extent trapped in their success. They survived for 200,000-300,000 years and through huge amounts of climate change in very challenging environments. اور ایکسٹنکشن کی دوسری وجہ یہ ہے کہ انسانوں کی کچھ ایسی بیماریاں جن کو انسان افریقہ سے لے کر آیا تھا, نیانڈرتھلز کا امیون سسٹم ان کو برداشت نہ کر سکا اور یہ لوگ ان بیماریوں کی وجہ سے مر گئے. اسپین کے علاقے جبل الطارق کی غار گراہم نیانڈرتھل کا آخری گھر تھا جہاں ان کے بنائے ہوئے نقش و نگار آج بھی ملتے ہیں. یعنی وہ جنگ میں نہیں ہارے, وہ صرف وقت اور حالات کی تبدیلی کا مقابلہ نہ کر سکے, لیکن وہ آج بھی ہم انسانوں میں موجود ہیں.